ہم بغیر وقت ضائع کیے کلام کی طرف چلیں گے، اور میرا ایمان ہے کہ ہم نے جی بھر کے پرستش کی ہے۔ خداوند کا مسا، خدا کی حضوری اس جگہ پر موجود ہے، اور اگر میں آپ کو اس مضمون، اس سبجیکٹ جو ہم پڑھ رہے ہیں، خیمہ اجتماع یعنی ٹیبرنیکل اور عہد کے صندوق کے بارے میں تھوڑا سا اور بیان کرے تو خیمہ اجتماع جو تھا وہ یاد رکھیں کہ خدا کی حضوری کا ایک نشان تھا، جس کو بھی ہم محسوس کر رہے تھے۔ ہاللیلویا! یہ خدا کی حضوری کا نشان تھا۔ ہم نے پچھلی بار دیکھا کہ خدا کی حضوری اور خدا کا ابر خیمہ اجتماع کے اوپر ٹھہرا رہتا، اور بائبل مقدس اس کو خدا کی حضوری کا خیمہ بھی کہتی ہے، کیونکہ اس کے وسیلہ سے بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ خدا کی آواز کو سنتے اور خدا کی مرضی کو جانتے تھے۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ اب یہ خیمہ کیوں نہیں، اور آج کا خیمہ کون ہے۔ اس سیریز کو چلانے کا یہی مقصد تھا کہ ہم دیکھیں کہ آج خیمہ اجتماع نہیں ہے، بلکہ کلام مقدس کے مطابق مرد خدا پالوس رسول جب اپنے غیر فانی ایمان کا اظہار کرتا ہے تو کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو، تم میں خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ آج میں اور آپ خدا کا خیمہ ہیں، اور خدا کی حضوری ہم میں رہتی ہے۔ آئے خدا کی حضوری کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ ہاللیلویا! اس نے ہمیں اپنا خیمہ بنایا ہے، اس نے ہمیں اپنا مقدس بنایا ہے، اس نے ہمیں چنا ہے تاکہ ہم اس کا جلال ظاہر کر سکیں۔ ہاللیلویا! تو ہم نے پچھلے ہفتے خیمہ اجتماع کے بارے میں دیکھنا اور سیکھنا شروع کیا کہ خیمہ اجتماع اور عہد کا صندوق یعنی آرک آف کوننٹ اور ٹیبرنیکل جو تھا، یہ مسیح خداوند کی مصلوبیت کو، مسیح خداوند کی قربانی کو، مسیح خداوند کی طرف سے ملنے والی نجات کو اور ان تمام چیزوں کو ظاہر کرتا تھا جس کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملنی تھی۔ اور یہ جو دونوں چیزیں تھیں یہ یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی تھیں، یعنی اس کے اندر مسیح خداوند کی جھلک نظر آتی تھی۔ اور خدا نے جیسے ہی بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے نکلی تو تقریباً 1 سال کے اندر اندر within 12 months جو تھا، خدا نے ان کو حکم کیا کہ وہ میرے لیے ایک خیمہ بنائیں، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ وہ ان کے بیچ میں رہے، خدا کی حضوری ان کے بیچ میں رہے، خدا ان سے جدا نہ ہو، اور وہ 40 سال اس خیمہ کو اپنے اندر رکھتے تھے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ اگر پرانے عہد نامہ کی کلیسیا کے اندر خدا رہتا تھا تو آج کے زمانہ کی کلیسیا میں یسوع رہتا ہے۔ ہاللیلویا! اسی لیے یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھیں یہ مسیح خداوند کی طرف اشارہ کرتی تھی، ان کا اشارہ مسیح خدا کی طرف تھا کہ جیسے خدا پرانے عہد نامہ کی کلیسیا میں رہتا ہے، ایسے ہی نئے عہد نامہ کی کلیسیا میں بھی یسوع مسیح رہے گا، اور وہ روح القدس کے قوت سے وہ ہمارے بیچ میں رہتا ہے۔ اگر ہم مختصر طور سے پچھلے ہفتے کا پیغام کو، جو آج فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا جو پچھلے ہفتے نہیں آئے تھے، ان کے لیے میں تھوڑا سا دہرانا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا اور سیکھا۔ ذرا پکچر لگائیں گے جی، جو خیمہ اجتماع کی پکچر تھی کہ خیمہ اجتماع جو تھا وہ خدا نے فرسٹ پکچر لگائیں جس کے اندر قربان گاہ اور پیتل کا حوض تھا، کہ جو خدا نے جب حکم کیا خیمہ اجتماع بنانے کا تو جو خیمہ اجتماع تھا اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ دوسری پکچر یہ والی، یہاں پہ دیکھیں تو یہ خیمہ اجتماع جو تھا یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، اور جو پہلا حصہ تھا وہ یہ ہے جو اس خیمہ سے باہر ہے، جس کو بیرونی صحن یا آؤٹر کوٹ کہا جاتا تھا۔ اس کے اندر صرف 2 چیزیں تھیں، پہلی چیز قربان گاہ تھی اور دوسری چیز یہ پانی کا حوض تھا۔ یہ قربان گاہ جو تھی یہ مسیح خداوند کی صلیب کو ظاہر کرتی تھی، اس کی قربانی کو ظاہر کرتی تھی کہ یسوع مسیح جو ہے وہ نسل انسانی کے لیے
قربان ہوگا اور اس کی قربانی سے لوگ نجات پائیں گے. اور جو پانی کا حوض تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو جب سردار کاہن جب قربانی گزرانتا تو اس کے بعد وہ جا کے اس پیتل کے حوض میں پانی لے جو ہوتا اس سے اپنے ہاتھ اور پاؤں دھوتا, جو کہ روحانی پاکیزگی کو, روحانی طہارت کو ظاہر کرتا تھا, جو کہ پانی کے بپتسمہ کی طرف اشارہ تھا. ہیلیلویا. تو ہم پہلے پانی کا بپتسمہ نہیں لیتے ہیں, پہلے ہم مسیح پہ ایمان لے کر آتے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے. جب ہم ایمان لاتے ہیں دین سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ پانی کا بپتسمہ, یعنی ہم نجات میں مکمل داخل ہوتے ہیں. تو یہ جو پہلا حصہ تھا یہ مسیح خداوند کی قربانی, اس کی صلیب اور بپتسمے کی طرف اشارہ تھا. دوسری پکچر لگائیں جی. دوسرا حصہ جو تھا ہم نے دیکھا اور ہم نے سیکھا کہ جو دوسری پکچر, ہاں جی, یہ تھا پاک مقام. کیا تھا جی؟ یہ پاک مقام تھا. اس کے اندر صرف 3 چیزیں تھی. پہلی چیز ہمیں یہ 7 شاخوں والا چراغ دان نظر آتا ہے. یہ جو تھا چراغ دان, یہ چراغ دان اگر آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو وہاں پہ 7 کلیسیاؤں کو ظاہر کرتا ہے. اور اس کے اندر موجود آگ جو ہے, بائبل یہ بیان کرتی ہے, ہم نے پچھلی بار پڑھا کہ یہ آگ کبھی بجھتی نہیں تھی. یہ 7 چراغ دان ہمیشہ جلتے رہتے تھے جو مسیح یسوع کو ظاہر کرتے ہیں. مسیح یسوع نے کیا بولا کہ دنیا کا نور جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. اور مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے کہ وہ جو 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے تم سے کہتا ہے, یعنی یسوع مسیح کو ظاہر کرتے تھے یہ چراغ دان بھی اور یہ آگ بھی. اس کے بعد یہ دیکھیں جو آگے روٹیاں تھی, نظر کی روٹیاں, یہ روٹیاں بھی مسیح خداوند کو ظاہر کرتی تھیں. یسوع مسیح نے کیا بولا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں. اس کے بعد یہ جو تیسری اور آخری چیز تھی, یہ پاک مقام اور پاک ترین مقام کے بیچ میں ایک پردہ تھا جس کے اندر 4 رنگ تھے. کس کو یاد ہے کیا کیا رنگ تھے؟ ہاں جی, ایک ایک کر کے. اس میں ارغوانی رنگ تھا جو اس کی بادشاہت کو ظاہر کرتا تھا. اس میں سرخ رنگ تھا جو اس کی قربانی کو ظاہر کرتا تھا. اس کے اندر سفید رنگ تھا جو کہ اس کی پاکیزی کو ظاہر کرتا تھا. اس کے اندر نیلا رنگ تھا جو اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ وہ آسمانوں سے آئے گا. ہیلیلویا. اور اس کے بالکل سامنے ایک مذبح تھا جس کے اوپر باخور جلایا جاتا تھا. اور اس کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو سردار کاہن جب جاتا تو وہ اس مذبح کی قربان گاہ کے اوپر باخور جلاتا. اور مکاشفہ کی کتاب کے مطابق جو باخور ہے وہ ایمانداروں کی دعاؤں کو ظاہر کرتا. ہم نے حوالہ پڑھا تھا. باخور کس کو ظاہر کرتا جی؟ ایمانداروں کی دعاؤں کو مکاشفہ کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ کس طرح سے ایمانداروں کی دعاؤں کو ظاہر کرتا ہے. اور جو سردار کائن ہوتا وہ باخور جلا کر قوم کے لیے ان کے گناہوں کی خاطر دعا کرتا. اور یہ بات کس طرح مسیح یسوع کو ظاہر کرتی تھی کہ یسوع مسیح آسمانوں میں باپ کے دہنے بیٹھا میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے. ہیلیلویا. وہ ہماری شفاعت کرتا ہے کہ ہم اس کے وسیلہ سے نجات میں داخل ہو سکیں. آج ہم اس سے جو اگلا حصہ تھا, یہ میں نے پچھلی بار یہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے, ابھی تو میں نے 2 منٹ میں ختم کیا, میں نے بڑی ڈیٹیل سے حوالہ جات کے ساتھ پچھلی بار ہم نے دیکھا اور سیکھا. آج ہم اس کا تیسرا اور آخری حصہ جو کہ پاک مقام تھا جس کے اندر خدا کی حضوری 24/7 رہتی تھی, آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ اس جگہ پر کیا موجود تھا اور اس جگہ پر جو چیزیں تھیں وہ کیسے مسیح خداوند کو ظاہر کرتی تھیں اور کس طرح سے مسیح خداوند کی قربانی کے بعد وہ ساری کی ساری چیزیں جو تھیں وہ ختم کر دی گئیں. تو اگر ہم پاک ترین مقام کو دیکھیں تو پاک ترین مقام کے اندر صرف اور صرف ایک چیز تھی. تو یاد رکھیں کتنے حصے تھے جی؟ خیمہ اجتماع کے 3 حصے. پہلا بیرونی صحن, آؤٹر کورٹ, پھر پاک مقام ہولی پلیس, اور پھر پاک ترین مقام. تو آج ہم پاک ترین مقام کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہاں پر صرف اور صرف ایک چیز تھی جس کو عہد کا صندوق کہتے تھے, آرک آف کووننٹ. اور یہ جو آرک آف کووننٹ تھا یہ پورا کا پورا مسیح خداوند کی طرف اشارہ کرتا تھا. اس میں موجود ایک ایک چیز یسوع مسیح کی شخصیت کو,
اس کی قربانی کو, اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو, اس کے وسیلہ سے نجات ملنے کو ظاہر کرتی تھی. عہد کے صندوق میں کیا تھا؟ صرف 3 چیزیں تھیں. عہد کے صندوق کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں صرف 3 چیزیں تھیں. اس کے اندر من تھا جو بیابان میں برسا اور قوم بنی اسرائیل نے کھایا, من تھا. اس کے بعد اس کے اندر 10 احکامات کی وہ تختیاں تھی 2 جو خدا نے موسیٰ کو دی, یعنی خدا کا کلام تھا اس کے اندر, اور اس کے اندر ہارون کا آسا تھا. نکالیں عبرانیوں کا خط, اس کا 9واں باب پڑھیں ذرا, اس کی پہلی 5 آیات میں کیا لکھا ہے. عبرانیوں کا خط اس کا 9 باب پہلی 5 آیات. غرض پہلے عہد میں بھی عبادت کے احکام تھے اور ایسا مقدس جو دنوی تھا, یعنی ایک خیمہ گاہ بنایا گیا تھا. اگلے میں چراغدان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھیں اور اسے پاک مکان کہتے ہیں. اور دوسرے پردہ کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے ہیں. اس میں سونے کا عود سوز اور چاروں طرف سونے سے منڈا ہوا عہد کا صندوق تھا. اس میں من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھولا پھلا ہوا ہارون کا عصا اور عہد کی تختیاں تھیں. اور اس کے اوپر جلال کے کروبی تھے جو کفارہ گاہ پر سایہ کرتے تھے. ان باتوں کے مفصل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں. اگر آپ عہد کے صندوق کی سٹڈی کریں تو عہد کا صندوق لکھا ہے کہ اندر اور باہر سے سونے سے منڈا ہوا تھا. یہ جو سونا تھا یہ مسیح خداوند کی بادشاہت کو ظاہر کرتا تھا. اور اگر آپ پرانے عہد نامہ میں جائیں تو دیکھیں تو لکھا ہے کہ یہ عہد کا صندوق جو تھا اس کے 4 کنڈے خدا نے بنانے کو تھا, 2 دائیں طرف اور 2 بائیں طرف. یہ جو 4 کنڈے تھے یہ 4 اناجیل کو ظاہر کرتے ہیں جو کہ مسیح کی گواہی کو لیے پھرتے ہیں. ہیلیلویا. یعنی 4 مصنفین نے مسیح خداوند کے بارے میں گواہی دی. ویسے تو بطیروں نے گواہی دی, مگر 4 مصنفین ایسے ہیں جس کے اندر متی, مرکز, لوکا اور یوحنا, یہ 4 کنڈے جو تھے جس کے وسیلہ سے عہد کا صندوق اٹھایا جاتا, یہ 4 انجیلوں کو ظاہر کرتے تھے. اور یہ اس کے اندر بار بائبل یہ کہتی ہے کہ سونا منڈا ہوا تھا جو خدا کی بادشاہت کو, یعنی مسیح خداوند کے بادشاہ ہونے کو ظاہر کرتا تھا. اور پھر اس کے اندر 3 خاص باتوں کا ذکر ہے. پہلی بات کیا ہے جی؟ اس میں من تھا. تو یہ جو من تھا یہ بھی مسیح خداوند کو ہی ظاہر کرتا تھا. خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی 48 آیت میں بولا, زندگی کی روٹی میں ہوں, تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے. یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری, اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے گا تو اب تک زندہ رہے گا, بلکہ جو روٹی میں جہاں کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے. ہیلیلویا. تو مسیح خداوند نے اس روٹی کو جو کہ من کی شکل میں آسمان سے اتری تھی اس کو اپنے بدن سے تشبیہ دے دی. ہیلیلویا. تو یہ جو من تھا, یہ من جو تھا یہ مسیح خداوند کو ظاہر کرتا تھا. اور اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھیں تو جو 10 احکام کی تختیاں تھیں یہ خدا کا کلام تھا. اور جو خدا کا کلام تھا بائبل مقدس کے مطابق یہ کلام جو ہے یہ یسوع مسیح ہے. خدا نے یسوع مسیح کو خدا کا کلمہ کہا گیا ہے. خدا نے یسوع مسیح کو خدا کا کلام کہا گیا ہے. مرد خدا یوحنا عارف جس نے یوحنا کی انجیل لکھی, جس نے 3 خطوط لکھے, جس نے مکاشفہ کی کتاب لکھی, وہ جب خدا نے یسوع مسیح کا ذکر کرتا ہے اور اپنی انجیل کو شروع کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ابتدا میں کلام خدا کے کلام خدا تھا, یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. اور آگے بڑی خاص بات لکھی کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. ہیلیلویا. یعنی مسیح خداوند جو ہے وہ خدا کا کلمہ ہے, کلمہ تھا, کلمہ ہے, کلمہ رہے گا. اور مکاشفہ کی کتاب اس کے 19 باب کی 13ویں آیت میں کلیئرلی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خدا ہے. تو یہ جو 10 احکام کی تختیاں تھیں یہ بھی مسیح خداوند کو ظاہر کرتی تھیں. تو من کس کو ظاہر کر رہا ہے جی؟ مسیح خداوند کو. تختیاں کس کو ظاہر کر رہی ہیں جی؟ مسیح خداوند کو. اب ایک بڑی خاص چیز ہے جس کے بارے میں کنفیوژن ہے, جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے مسیح خداوند کو ظاہر کرتا ہے, اور وہ ہے ہارون کا پھولا پھلا ہوا آسا.
یہ لاٹھی کیسے مسیح خداوند کو ظاہر کرتی ہے، اس کے بارے میں آج ہم مختصر طور پر سیکھیں گے کہ یہ لاٹھی جو تھی یہ کیسے مسیح خداوند کو ظاہر کرتی ہے۔ پر ہم اس لاٹھی کی پہلے تاریخ دیکھیں گے، ذرا میرے ساتھ نکالیں مقدس موسیٰ نبی کی معرفت لکھی گئی گنتی کی کتاب نمبرز چیپٹر 17 ورس 1 to 11، گنتی کی کتاب اس کا 17واں باب پہلی آیت سے 11ویں آیت تک پڑھیں تو یہاں پر ہمیں اس آسا کی اس لاٹھی کی تاریخ نظر آتی ہے۔ پڑھیں جی۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے گفتگو کر کے ان کے سب سرداروں سے ان کے آبائی خاندانوں کے مطابق فی خاندان ایک لاٹھی کے حساب سے 12 لاٹھیاں لے اور ہر سردار کا نام اسی کی لاٹھی پر لکھ، اور لاوی کی لاٹھی پر ہارون کا نام لکھنا، کیونکہ ان کے آبائی خاندانوں کے ہر سردار کے لیے ایک لاٹھی ہوگی، اور ان کو لے کر خیمہ اجتماع میں شہادت کے صندوق کے سامنے جہاں میں تم سے ملاقات کرتا ہوں رکھ دینا۔ جی ہاں، یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو شہادت کا صندوق ہے یہ عہد کے صندوق کی ہی بات ہو رہی ہے، یہ عہد کا صندوق ہی ہے، آرک آف کوننٹ ہے، جس کے آگے ان 12 سرداروں کی لاٹھیاں رکھنے کو بولا۔ پڑھیں جی۔ اور جس شخص کو میں چنوں گا اسی کی لاٹھی سے کلیاں پھوٹ نکلیں گی، اور بنی اسرائیل جو تم پر کڑکڑاتے رہتے ہیں وہ کڑکڑانا میں اپنے پاس سے دفع کروں گا۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل سے گفتگو کی، اور ان کے سب سرداروں نے اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق فی سردار ایک لاٹھی کے حساب سے 12 لاٹھیاں اس کو دیں، اور ہارون کی لاٹھی بھی ان کی لاٹھیوں میں تھی۔ اور موسیٰ نے ان لاٹھیوں کو شہادت کے خیمہ میں خداوند کے حضور رکھ دیا۔ اور دوسرے دن جب موسیٰ شہادت کے خیمہ میں گیا تو دیکھا کہ ہارون کی لاٹھی میں جو لاوی کے خاندان کے نام کی تھیں کلیاں پھوٹی ہوئی اور شگوفے کھلے ہوئے اور پکے بادام لگے ہیں۔ اور موسیٰ ان سب لاٹھیوں کو خداوند کے حضور سے نکال کر سب بنی اسرائیل کے پاس لے گیا، اور انہوں نے دیکھا اور ہر شخص نے اپنی لاٹھی لے لی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کی لاٹھی شہادت کے صندوق کے آگے دھر دے، تاکہ وہ فتنہ انگیزوں کے لیے ایک نشان کے طور پر رکھی رہے، اور اس طرح تو ان کی شکایتیں جو میرے خلاف ہوتی رہتی ہیں بند کر دے۔ جی ہاں، تو ہم مختصر طور پر اس کی تاریخ کی طرف چلتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہے اور کیوں خدا نے ہارون کی لاٹھی کو چنا۔ اگر آپ اس سے ایک باب پیچھے جائیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کچھ قبیلوں نے، کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے بولا کہ ہم بھی کہانت کر سکتے ہیں اور کہانت ہمیں بھی ملی ہے۔ تو خدا کے بندہ موسیٰ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، کہانت جو ہے وہ صرف ہارون کے پاس ہے۔ اور خدا نے موسیٰ کو بولا اوکے، تو ان سب کو بول کے اپنی لاٹھیاں لے کر آئیں، اور ہارون جو سردار قائم تھا اس کی بھی لاٹھی لے کے آ، اور ان لاٹھیوں کو تو رکھنا صندوق کے سامنے، اور جس لاٹھی کو میں چنوں گا وہ قبیلہ اور وہ شخص میرے چناؤ میں ہوگا۔ اور ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ جب 12 سرداروں کی لاٹھیاں رکھی گئیں تو خدا نے ہارون کی لاٹھی کو چنا، تو اس کے اوپر 3 چیزیں نظر آتی ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ اس پہ کلیاں نکلی، اس پہ شگوفے نکلے، اور اس پہ بادام کے پکے بادام اس کے اوپر نکلے۔ تو یہ جو لاٹھی تھی یہ ہارون کی لاٹھی تھی، اور خدا نے اس بات کو ثابت کیا کہ بنی اسرائیل قوم کے اندر اگر کوئی قبیلہ میری خدمت کرے گا یا جس کے پاس کہانت ہے وہ صرف اور صرف ہارون ہے، لاوی کا قبیلہ ہے، اور ہارون کو چنا کہ وہ بنی اسرائیل قوم کی کہانت کر سکے، اور پھر اس کی آگے نسل در نسل جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کے اندر کہانت کا کام چلتا رہے۔ تو یہاں پر جو ہارون ہے اس کی لاٹھی کو چنا، وہ اس بات کا نشان تھا کہ ہارون جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم میں کہانت کرے گا۔ اور یہ مسیح یسوع کو کس طرح سے ظاہر کرتی ہے کہ مسیح ہارون تو صرف اور صرف جو تھا وہ بنی اسرائیل قوم کی کہانت کرتا تھا، مگر یسوع مسیح کے حق میں مرد خدا پالوس کہتا ہے کہ وہ ایسا سردار کائن ہے جو اب تک رہنے والا ہے۔ ہیلیلویا! یعنی اس کا جو سردار کائن ہونا تھا، یہ لاٹھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہارون صرف بنی اسرائیل قوم کا کائن تھا، یسوع مسیح پوری دنیا کا کائن ہے۔ ہیلیلویا! یسوع مسیح کے پاس جو کہانت ہے وہ پوری دنیا کی ہے۔ ہارون نے صرف بنی اسرائیل قوم کے لیے نجات کے کام کیے، یعنی قربانیاں چڑھاتا تھا، مگر یسوع مسیح نے پوری دنیا کے لیے،
पूरी दुनिया के लिए उसने कहानत की और लिखा कि वो ऐसा सरदार कायन है जो अपना ही खून लेकर एक ही बार पाक मकान में दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। हारून साल में एक बार जाता था और डरता और घबराता हुआ जाता था। क्यों? क्योंकि अगर उसकी जात में गुनाह होता तो वो वहां पे मर जाता, मगर यीशु मसीह बिना खौफ के दलेरी के साथ पाक मकान में दाखिल हुआ और वो अबदी कायन ठहरा। और इब्रानियों के अंदर उसको मल्के सिदक से तशबीह दी गई है जो अब तक रहने वाला कायन है। हालेलुया। तो ये जो लाठी है, पहली बात ये यीशु मसीह की अबदी कहानत को जाहिर करती है, और दूसरी अहम बात है ये जो लाठी थी ये मुर्दा थी। लकड़ी जब तक दरख्त के साथ है तो उसमें जिंदगी है, उसमें कलियां लगेंगी, उसमें फूल लगेंगे, उसके अंदर बादाम लगेंगे, उसमें फल लगेंगे। पर अगर आप लकड़ी को तोड़ दें दरख्त से तो क्या उसमें कुछ लग सकता है? बताएं। लेकिन इस लाठी के अंदर लगा, ये किस बात की तरफ इशारा था? ये मसीह खुदावंद के जी उठने की तरफ इशारा था। हालेलुया। कि वो मरेगा, वो दफन होगा, मगर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। उसके बादाम के जो फूल थे वो जिंदगी को जाहिर करते थे। तो ये कलियां, ये शगुफे, ये बादाम जो था ये मसीह खुदावंद के जी उठने को जाहिर करते थे कि मसीह खुदावंद जो है वो जरूर मरेगा। जो लकड़ी थी वो मौत को जाहिर करती थी, बेजान थी, मगर एक दिन उसके अंदर कलियां लगेंगी, उसमें शगुफे लगेंगे, उसमें बादाम खिलेंगे और वो सब के लिए बरकत का बाइस होगा। तो इस तरह से ये जो लाठी है ये मसीह खुदावंद की कहानत को और मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने को जाहिर करती है। और ये जो आसा था इसीलिए उसमें रखा गया ताकि बनी इस्राएल कौम इस बात को जाने और समझे कि जो आने वाला मसीहा है उसकी शख्सियत क्या होगी। तो याद रखें ये तीनों चीजें जो आर्क ऑफ कवनेंट यानी अहद के संदूक में थी, ये तीनों की तीनों चीजें भी जो थी मसीह खुदावंद की तरफ इशारा करती थी। खैमा इज्तिमा का दूसरा हिस्सा भी मसीह खुदावंद की तरफ इशारा करता था, खैमा इज्तिमा का पहला हिस्सा भी मसीह खुदावंद की तरफ इशारा करता था। और ये जो इशारा इसलिए किया जा रहा था ताकि खुदा बताना चाहता था कि कौम बनी इसराइल ही नहीं बल्कि सारी की सारी कौमें जो हैं एक दिन मसीह खुदावंद के वसीला से बरकत पाएंगी। और आप जानते हैं कि खैमा इज्तिमा जो था इसकी तारीख अगर आप पढ़ें तो 300 से 400 साल की तारीख है। कितनी जी? याद रहे आपको 300 से 400 साल ये खैमा इज्तिमा रहा। और 400 साल के बाद खुदा ने फजल किया कि मर्द खुदा दाऊद का बेटा सुलेमान इस खैमा को जो कि आरजी खैमा था एक हैकल में कन्वर्ट करता। जो हैकल थी, जब आप हैकल की स्टडी करें, मैंने पिक्चर भेजी, जरा आप हैकल की जरा तस्वीर लगाएं जी। एक पिक्चर है जो हैकल की, मैंने जो हैकल सुलेमानी की थी। अगर आप हैकल सुलेमानी को देखें, ये पहली हैकल थी जो बनाई। इसके अंदर देखें ये एग्जैक्ट वही स्ट्रक्चर है। ये क्या है जी? ये कुर्बान गाह है, ये पानी का हौज है, इसके अंदर ये पहला हिस्सा पाक मकाम है और दूसरा हिस्सा जो था वो पाक तरीन मकाम था। यानी जो सुलेमान बादशाह ने जो हैकल मुरतब की वो हैकल एग्जैक्ट खैमा इज्तिमा के नक्शे पर था। सिर्फ इसमें फर्क यह था कि इस हैकल का साइज बड़ा था। खैमा इज्तिमा जो था उसका साइज छोटा था, इसका साइज बड़ा था, लेकिन इसके अंदर एक एक चीज जो खुदा ने मर्द खुदा मूसा को पहाड़ पे जो नमूना दिखाया, एक एक चीज वही इस हैकल के अंदर थी। वैसे ही पीतल का हौज, वैसे ही कुर्बान गाह, वैसे ही पाक मकाम और वैसे ही पाक तरीन मकाम। पाक मकाम में वही शमादान, वही रोटियां, वही खुशबू की कुर्बान गाह, और पाक तरीन मकाम में वही जो था वो अहद का संदूक जो था वो नजर आता है। और ये जब ये हैकल बन गई तो ये हैकल पहली बार मसमार की गई या बर्बाद की गई, जो कि 586 कबल अज मसीह के अंदर शाह बाबुल नबूकदनेस्सर बादशाह ने कौम बनी इसराइल के ऊपर हमला किया और हैकल को मसमार किया यानी बर्बाद कर दिया, और अहद का संदूक ले गए और बनी इसराइलियों को जो था वो असीर कर कर ले गए। उसके बाद 70 साल के बाद ज़रुब्बाबेल की सरपरस्ती के अंदर ये हैकल जो थी ये दोबारा तामीर की गई। कितने साल बाद जी? 70। तो 400 साल खैमा इज्तिमा रहा,
یاد رکھیں کہ خیمہ اجتماع جو میں بالکل اینڈ میں جب کنکلوڈ کروں گا جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند آج کہاں پہ رہتا ہے، خدا کی حضوری کہاں پہ رہتی ہے، روح القدس کہاں پہ رہتا ہے۔ پہلے وہ خیمہ میں تھا، اس کے بعد وہ ہیکل سلیمانی میں آیا، ہیکل سلیمانی برباد ہوئی، جب دوبارہ بنی پھر ہیکل سلیمانی میں تھا، لیکن آج کہاں رہتا ہے؟ آج مجھ میں اور آپ میں رہتا ہے۔ ہم اس بات کو سمجھیں گے آخر میں۔ یہ کیا ہوا کہ زربابل کے دور کے اندر جو تھا، یہ جب ہیکل دوبارہ تعمیر کی گئی تو یہ جو ہیکل تھی، یہ ہیکل اس وقت تک قائم رہی جب تک یسوع مسیح نہیں آیا۔ یعنی یسوع مسیح کے دور کے اندر جو ہیکل تھی وہ دوسری ہیکل سلیمانی تھی جو زربابل کے دور میں بنائی گئی۔ یعنی خدا نے 1300 سے 1400 سال بنی اسرائیل قوم کو ایک ہی بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اس ہیکل کی رسومات اور اس ہیکل کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ خرسطس کو، مسیحا کو، نجات دہندہ کو، یسوع مسیح کو، ابن داؤد کو، ابن آدم کو، ابن مریم کو ظاہر کرتی ہیں۔ 13 سے 1400 سال خدا بنی اسرائیل قوم کو یہ خبر دیتا رہا، اور بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ ان رسومات میں سے گزرتی رہی۔ اور پھر کیا ہوا اگر آپ دیکھیں تو مسیح خداوند جب آئے تو اس دنیا کے اندر سب سے پہلا خدا کا مقدس جانتے ہیں کون تھا؟ آدم۔ جب آدم نے گناہ کیا تو آدم خدا کا مقدس نہ رہا بلکہ خدا کی حضوری جدا ہوگی۔ اور پھر خیمہ اجتماع خدا کا مقدس تھا، پھر ہیکل سلیمانی خدا کا مقدس تھی، اور جب یسوع مسیح آیا تو نئے عہد نامہ کے اندر خدا کا سب سے پہلا مقدس یسوع مسیح خداوند خود تھا۔ اس لیے کیا لکھا؟ خدا نے یسوع مسیح نے بولا کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں دوبارہ اٹھا کھڑا کروں گا۔ تو لوگوں نے بولا تو کیسی؟ وہ یہ سمجھے کہ یہ ہیکل کی بات کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ فریسیوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا نے 40 سال میں اس کو بنایا، تو کہتا میں 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ لکھا کہ یسوع نے اپنے مقدس کے بارے میں یہ بات کی۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح خدا کا حقیقی مقدس تھا جہاں پہ یسوع مسیح کے اندر خدا کی حضوری رہتی تھی۔ ہیلیلویا۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب مسیح خداوند مصلوب ہوئے تو مصلوبیت کے اوپر ایک خاص واقعہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح نے جان دی تو ہیکل کا پردہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جتنی رسمیں تھیں، یہ قربانی، یہ حوض، یہ پاک مقام، یہ پاک ترین مقام، عہد کا صندوق، ساری چیزیں موقوف ہوئیں۔ خدا نے بولا کہ اب میں اس خیمہ میں نہیں بلکہ میں انسان میں رہوں گا۔ ہیلیلویا۔ اسی لیے مسیح خداوند جب مصلوب ہوا تو یہ جو ہیکل کا پردہ تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو آسمان پر جانے کے 70 سال کے بعد رومی حکومت نے اس ہیکل کو جو زربابل کے دور میں بنائی گئی تھی، انہوں نے اس ہیکل کو مسمار کر دیا، ختم کر دیا۔ آج نہ ہیکل ہے اور نہ عہد کا صندوق ہے۔ آج کون ہے؟ آج زندہ خدا کا بیٹا ہمارے بیچ میں ہے۔ ہیلیلویا۔ یسوع مسیح جو خدا کی حضوری کا سبب ہے وہ ہمارے بیچ میں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل جو دنیا کی طاقتور قوم ہے، جو دنیا پہ حکومت کرتی ہے، کیا وہ ایک چھوٹا سے لینڈ پہ ہیکل نہیں بنا سکتے؟ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کیوں ممکن نہیں؟ کیونکہ خدا کی حضوری خیموں میں نہیں رہے گی، اب خدا کی حضوری مجھ میں اور آپ میں رہے گی۔ اس لیے مرد خدا پالوس رسول جب اتھینے کے اندر واز کرتا ہے تو اعمال کی کتاب اس کے 17ویں باب میں کہتا ہے کہ خدا جو آسمان اور زمین کا مالک ہے وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا بلکہ وہ انسانوں میں، یعنی اپنے بنائے ہوئے گھر کے اندر رہتا ہے۔ اگر آج بھی ہیکل ہوتی، آج بھی عہد کا صندوق ہوتا جو مسیح کا نشان تھا، تو قوم بنی اسرائیل اور مسیحی یعنی غیر قومی کنفیوز ہوتی کہ یہ کیا ہے۔ لیکن آج سب کچھ کلیئر ہے، خدا جو ہے وہ ہیکل میں، خیمے میں، عہد کے صندوق میں نہیں، بلکہ آج مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے خداوند جو ہے وہ اس کی حضوری ہم میں رہتی ہے۔ خدا کا پاک روح ہم میں موجود ہے اور خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ ہم اس کا مقدس ہے۔ حاصل کلام کیا ہے؟ حاصل کلام کیا ہے؟ بس ختم کروں گا آخری بات کر کے۔ حاصل کلام کیا ہے؟ ہم اس ساری بات سے کیا سیکھتے ہیں؟
ہم نے دیکھا کہ خیمہ اجتماع خدا کی حضوری کا نشان تھا. خیمہ اجتماع خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا تھا. خدا نے خیمہ اجتماع اس لیے بنوایا تاکہ وہ انسانوں کے بیچ میں رہ سکے. اور آپ جانتے ہیں کہ خیمہ اجتماع کے پاک ترین مقام کے اندر صرف اور صرف ایک شخص جا سکتا تھا, اور وہ تھا سردار کائن, اور وہ بھی سال میں ایک دفعہ. اور وہ سال میں ایک دفعہ اس لیے جاتا تھا کیونکہ وہ قوم کے گناہوں کے کفارہ کے لیے وہاں پہ جاتا اور جا کے ان کی گناہوں کی معافی مانگتا. لیکن آج ایسا نہیں ہے. آج ہم جو گناہ اور بدی کے اندر تھے, آج ہم کسی بھی حالت میں خدا کے پاس جائیں, خدا کی حضوری میں جائیں, نہ تو ہم مرتے ہیں نہ ہم ہلاک ہوتے ہیں, بلکہ یسوع مسیح کے فضل کے تخت کے باعث ہم چھڑائے گئے ہیں. باپ ہمیں معاف کر کے گلے سے لگاتا ہے. ہیلیلویا. آج ہمارے پاس پریویلیج ہے. آج ہم سردار کائنوں کی طرح انتظار میں نہیں ہیں. سردار کائن کا انتظار ہوتا تھا باہر. قوم انتظار کرتی تھی کہ سردار کائن صحیح سلامت واپس آ جائے, کیونکہ لکھا کہ اگر سردار کائن کی زندگی میں کوئی گناہ ہوتا تو وہ وہاں پر ہلاک ہو جاتا, اور اس کو اندر بھیجنے سے پہلے اس کے یہاں پہ ایک روب باندھی جاتی, یعنی رسی باندھی جاتی, اور اس کے اوپر گھنٹیاں لگی ہوتی, اور جتنی دیر وہ چلتا رہتا ان گھنٹیوں کی آواز سے اس بات کو جانا جاتا کہ سردار کائن زندہ ہے, اور اگر وہ مر جاتا تو اس رسی سے اس کو باہر کھینچ لیا جاتا. یعنی خدا کو ملنا انتہائی مشکل تھا. خدا کی حضوری ہر کسی کو میسر نہیں تھی. ہر کوئی خدا کی حضوری چاہتا تھا لیکن پاتا نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ انسان کی زندگی میں گناہ تھا. مگر یسوع مسیح کی قربانی کے اوپر جو پردے کا چاک ہونا تھا, اس کا مطلب یہ تھا کہ اب جدائی کی دیوار ختم ہو گئی ہے, میں اور آپ خدا کا مقدس ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے, آخری بات جو کرنا چاہ رہا ہوں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم خدا کا مقدس ہیں یا نہیں. کیا ہم میں خدا کا روح بسا ہوا ہے یا نہیں. کیا ہم خدا کی حضوری میں ہیں یا نہیں. یاد رکھیں, خدا کی حضوری اس کے اندر ہے جو اپنی زندگی میں پاکیزگی کو رکھتا ہے. اگر ہماری زندگی میں پاکیزگی نہیں تو مت سوچیں کہ خدا کی حضوری ہوگی. اس کو کیا کہا گیا, اس کا نام کیا ہے جی؟ پاک روح, ہولی اسپرٹ. تو پاک روح کہاں پہ رہے گا؟ ناپاک جگہ پر رہے گا جی؟ بتائیں جی. اگر یہ سوچ ناپاک ہوگی, اگر یہ دل ناپاک ہوگا, اس میں بدی ہوگی, اس کے اندر زنا کاری ہوگی, اس میں حرام کاری ہوگی, اس میں بدیاں ہوں گی, کیا یہاں پہ روح رہے گا؟ نو. ابھی ہم نے کیا زبور گایا؟ سچیاں دی ٹولی وچ دل نال, یعنی جو دل کے ساتھ سچائی کی زندگی گزارتے اور خدا کو پکارتے ہیں. ہم نے صرف سنڈے کو ہولی نہیں ہونا, ہمیں منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے, 7 days ہمیں ہولی ہونا ہے. تب ہولی اسپرٹ ہم میں رہے گا. ہیلیلویا. تب پاک روح ہم میں رہے گا. تب ہم خدا کی حضوری کو محسوس کریں گے. تب ہم خدا کا مقدس ٹھہریں گے. تب ہم خدا کی حضوری کے ساتھ ساتھ رہیں گے اور خدا ہمارے وسیلہ سے بات کرے گا. ابھی بردر سیمول جب پرستش کر رہے تھے, میں نے خداوند کی گہری حضوری کو محسوس کیا. میں نے آنکھیں بند کر میں نے خدا کا ابر دیکھا یہاں پہ, کیونکہ ہم متفق ہو کے پرستش کر رہے تھے. سچائی کی پرستش تھی. جہاں پر سچائی کی پرستش ہے وہاں پہ خدا کا روح موجود ہے. ہیلیلویا. اسی لیے یاد رکھیں, جو بات سکھانا چاہتا ہوں یہ ہم نے خیمہ اجتماع کے بارے میں آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ آج میں اور آپ خدا کا خیمہ ہیں. ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے, کیونکہ خدا یسوع مسیح کی جو دلہن ہے اس کے بارے میں لکھا ہے اس کے بدن پر نہ کوئی داغ, نہ دھبا, نہ جھری. جھری کا کیا مطلب ہے, کبھی سوچا؟ رنکل کس کو بولتے ہیں جی؟ رنکل کس کو پڑھتے ہیں؟ جو بڈھے ہو جاتے ہیں. روحانی بڈھا نہیں ہونا, جوان رہنا ہے خداوند کے اندر. یہ نو کہ 40 سال پہلے میں نے توبہ کی تھی آج میں ٹھوس ہو گیا. نو, آپ کا زور لکھا ہے مرد خدا موسیٰ کے آخری ایام تک اس کی قوت کم نہ ہوئی. ہیلیلویا. جب ہم روح میں زندگی گزارتے ہیں وہ ہمیں عقابوں جیسا زور عطا کرتا ہے. ہم نے اپنی زندگی کے آخری ایام تک روحانی جوان رہنا ہے. یعنی بڈھے کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں, پوچھیں جی کہ آپ کی روحانی عمر کیا؟ جی میں 30 سال پہلے بپتسمہ لیتا تھا. وہ دعا نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنے اندر سے روح قدس کو نکال دیا ہے.
वो जिस्म की ख्वाहिश में फंस गए हैं। लेकिन जब आप हर रोज मसीह में कुव्वत पाते हैं, कलाम में कुव्वत पाते हैं, तो हमारे बदन पे ना कोई दाग होगा, ना दबाव होगा, ना जुरी रिंकल नहीं होगा। वरना करीमा ही लांदे रहांगे रिंकल दूर करने वास्ते। हाँ, करीमे नहीं यूज करनी, हमें रूह कुदस के तेल से अपने आप को मसा करना है, ताकि हम हमेशा जब मसीह आए, अगर हम 100 साल के भी हो तो हमारा जोर यही रहे। हालेलुया। खुदा की कुदरत, खुदा की कुव्वत, खुदा का जोर हम में कायम रहे, हम पाक रूह की रहनुमाई से जिंदगी गुजार सके। जब यीशु मसीह लेने आए तो हम पाकीज़गी की हालत में हो, खुदा का रूह हमारे साथ हो, हम पाक रूह से भरे रहें, हम पाक रूह से मामूर हो, ताकि जब यीशु मसीह आए तो हम बादलों में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें। क्योंकि याद रखें, बादलों में वही उड़ेंगे जो उसका मकदस होंगे, जिसके अंदर खुदा की हजूरी होगी, जिसमें खुदा का रूह होगा, वही बादलों में उड़ के उसका इस्तकबाल करेगा और कोई नहीं जा सकेगा। इसीलिए आखिरी बात करके खत्म करूंगा कि आज जरूरत क्या है। मैं चाहता हूं, मैंने आप सबके लिए दुआ करनी, मैं चाहता हूं अपने कदमों पे खड़े हों और हर कोई अपने दिल पे हाथ रखेगा और हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के हाथों में देंगे। हम बोलेंगे, खुदावंद मैंने निजात पाई थी, मैं कमजोर हो गया हूं, मुझ में ये कमी है। खुदावंद मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूं, हमसे खता होती है, हमसे गलती होती है, हम कमजोर हैं, हम बदन में हैं, लेकिन याद रखें कि रूह कुदस हमारा जोर है। रूह कुदस हमें निकालता है। यीशु मसीह का खून हमें हर तरह की लिखे नाराजगी से पाक करता है। उसके खून में कुव्वत पाई जाती है, उसके खून में जोर पाया जाता है, और वो अपने खून की कुव्वत से, रूह कुदस के वसीला से हमें हर रोज नया करता चला जाता है। और खुदा का कलाम यही है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को खुदा का मकदस बनाएं, ताकि खुदा का रूह हमारे बीच में रह सके।